الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین اکرام، کسی بھی حلال جانور کو ذبح کرتے وقت 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ ان کے نام کیا ہیں اور ان میں ان رگوں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ 4 رگیں جن میں ایک حلقوم ہے، ایک مری ہے اور 2 ودجان یا ودجین کہلاتی ہیں۔ حلقوم یہ وہ رگ ہے جس سے جانور خوراک اور پانی حاصل کرتا ہے، یعنی یہ خوراک والی نالی ہے۔ نمبر 2 مری، جس سے وہ سانس لیتا ہے، اور 2 گردن کی سائیڈوں پہ رگیں ہیں جن میں خون چلتا ہے۔ تو ذبح کرنے والا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب جانور کو ذبح کرے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان 4 رگوں کو کاٹنا انتہائی ضروری ہے۔ حلقوم اور مری یعنی خوراک والی اور سانس والی نالی، ان کا کاٹنا تو انتہائی ضروری ہے، جبکہ خون والی 2 نالیوں میں سے ایک بھی اگر کٹ جاتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے تب بھی فقہاء کرام نے اس جانور کو، اس ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا جانور کو ذبح کرتے وقت اس چیز کا خیال اور لحاظ رہے کہ جب آپ رگوں کو کاٹ رہے ہوں تو ان 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جانور کو بے جا اذیت دینا، بے جا تکلیف دینا، یہ بھی ایک جرم ہے۔ تو اتنا کاٹیں کہ اس کی 4 رگیں کٹ جائیں، اور اس سے زیادہ یعنی اس کی گردن کو ہی اس کے بدن سے جدا کر دیں، یا ویسے ہی اس کو مختلف جگہوں پہ چھریاں مار مار کے اس کی سانس نکلنے سے پہلے اس کو اذیت دیں، یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان یعنی بھلائی کو لازم کیا ہے۔ جب تم کسی چیز کو قتل کرو تو اس میں اچھا طریقہ اختیار کرو کہ وہ قتل بھی ہو جائے اور اس کو بے جا تکلیف بھی نہ ہو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو ذبح میں بھی احتیاط کرو کہ اس میں اچھا طریقہ اختیار کرو جس سے اس کو اذیت بھی کم ہو اور وہ ذبح ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لے، اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے، بعض لوگ جانور کو باندھ کر لٹا کر اس وقت چھریوں کو تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک شخص اپنی بکری کو لٹا کر چھری تیز کر رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ تو نے پہلے چھری کو تیز کیوں نہ کیا، اب تو اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے اور اس کو کئی موتیں مارنا چاہ رہا ہے۔ یعنی حضور نے اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ یہ حیوان اگرچہ زبان سے بول نہیں سکتے لیکن یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس طرح اذیت نہیں دینی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اس کو چاہیے کہ ان 4 رگوں کے بارے میں پہلے اچھے طریقے سے معلومات حاصل کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رگ رہ جائے اور وہ جانور حرام قرار دیا جائے۔ لہٰذا ہمیں دینی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ہم نے اسی سلسلہ میں یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ آپ حضرات یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور آگے ان کو شیئر کریں اور ان کو سبسکرائب کریں، اور یہ پیغام آگے دنیا تک پہنچائیں، کیونکہ دین کا کوئی پیغام آگے پہنچانا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔